خواتین و حضرات، آپ گجرانوالہ لٹری فورم کا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں خالد فتح محمد آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے موضوع کی طرف آنے سے پہلے میں دو یا تین منٹ لوں گا آپ کو ایک دلچسپ بات آپ کے گوش سے گزار کرنے میں آپ کے لیے یہ دلچسپی کا سامان ہوگا۔ سیالکوٹی دروازے کے سامنے بالکل اپوزٹ اس کے ایک سنیما ہے، نشاط سنیما۔ نشاط سنیما جو ہے وہ ریلوے کراسنگ کے پھاٹک کے پار ہے، سیالکوٹی دروازے پر، اور یہ دائیں طرف پہلی ہی بلڈنگ ہے۔ یہ تقسیم سے پہلے کا سنیما گھر ہے، اور جب یہ بنا سنیما تو اس کا نام میجسٹک سنیما رکھا گیا۔ بعد میں کسی وقت آیا اس کی ملکیت چینج ہوئی، یا ایک قومیت کے جذبے کے تحت اس کا نام میجسٹک سنیما سے ہٹا کر پربھات ٹاکیز رکھ دیا گیا۔ پربھات ٹاکیز چلا ہے تقسیم تک۔ جب ہمارا ملک تقسیم ہوا، جب ہمارا بر صغیر تقسیم ہوا اور جب ہمارا ملک وجود میں آیا تو اس کا نام نشاط سنیما رکھ دیا گیا۔ آپ کو ایک اور دلچسپی کی بات بتا دوں کہ نشاط سنیما میں تقسیم کے بعد 1948 میں ایک ریفیوجی فنڈ ریزر یہاں پر مشاعرہ ہوا، جس میں فیض احمد فیض، احسان دانش، ظہیر کاشمیری، ساحر لدھیانوی اور چند دوسرے بڑے شاعر تشریف لائے، اور یہ ایک تاریخی مشاعرہ تھا، اس لیے کہ ریڈیو پاکستان نے اپنے اسٹوڈیوز سے باہر پہلی بار کوئی مشاعرہ اس طرح ڈائریکٹ براہ راست نشر کیا تھا۔ وہ جو مشاعرہ تھا وہ پاکستان ریڈیو لاہور کے اسٹیشن نے اس کو ڈائریکٹ براڈ کاسٹ کیا۔ ٹیلی کاسٹ تو ٹی وی پر آئے گا۔ خیر، یہ ایک چھوٹی سی دلچسپی کی بات تھی جو آپ کے گوش گزار کی۔ آج ہم بات کریں گے سرکولر روڈ پر۔ سرکولر روڈز ہر پرانے شہر میں موجود ہیں۔ کبھی اس کا نام گول سڑک بھی تھا، ابھی جیسے ٹھنڈی سڑک مال روڈ کو کہا جاتا تھا۔ حیدرآباد میں بھی ایک ٹھنڈی سڑک ہے جو کہ مال روڈ نہیں ہے، لیکن وہ لطیف آباد کو جاتا ہوا مین حیدرآباد سٹی سے ایک سڑک ہے جسے ٹھنڈی سڑک کہتے ہیں۔ اس سڑک کو کسی وقت گول سڑک بھی کہا جاتا تھا، اور شاید آج بھی کہتے ہوں۔ خیر، یہ ہر پرانے شہر کے گرد چکر کاٹتی ہے۔ اس کا جو ہوتا ہے مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اپنے آمد و رفت میں، کوئی کاروبار کے لیے، کوئی ملنے ملانے کے لیے ایک کمیونیکیشن کا ایک ایسا مواصلاتی ذریعہ ہے کہ جہاں پر آپ آسانی کے ساتھ شہر کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں، گلیوں میں اور بازاروں میں پڑے بغیر باہر سے آپ جا سکتے ہیں۔ یہ سڑک شروع ہوتی ہے جی ٹی روڈ سے، تقریباً تھوڑا سا آئیں وہاں سے سیالکوٹی دروازے سے تو پرانے وقتوں میں لیفٹ پر بائیں ہاتھ ٹرکوں کے اڈے تھے، اور ان آخری اڈے سے یہ شروع ہوتی تھی، اور اس کے لیفٹ سائڈ پر ایک بڑی سی ڈیوڑی تھی، دو اس میں بیس تھے۔ وہ اڈا تھا ہمالیہ ٹرانسپورٹ کا۔ ہمالیہ ٹرانسپورٹ کی بسیں گجرانوالہ سے پنڈی چلتی تھیں۔ وہ جو اطلاع ہے اس کے مطابق وہ کسی اور شہر کو نہیں جاتی تھی، وہ صرف گجرانوالہ اور راول پنڈی کے درمیان چلتی تھی، اور وہ فیملی بٹالہ کے نزدیک ایک گاؤں سے آئی تھی، اور وہ اچھے لوگ تھے۔ انہوں نے بہت وہاں پر ایک طویل عرصہ انہوں نے
خدمت کی. ابھی وہ اڈا ختم ہو گیا اور وہاں پر ایک مارکیٹ بن گئی ہے. جو پرانا ریلوے اسٹیشن تھا اس کے سامنے ایک آج کل ٹیکسی سٹینڈ ہے کافی بڑا. وہ ٹیکسی سٹینڈ بھی بسوں کا اڈا ہوتا تھا. تقسیم سے پہلے وہاں سے ایک نندا بس سروس چلتی تھی جو گجرانوالہ سے جموں جاتی تھی، اور وہاں پر جی ٹی ایس چلتی تھی. جی ٹی ایس وہ نہیں جو گورنمنٹ ٹرانسپورٹ نہیں، یہ کوئی اور تھی جی ٹی ایس. اور ایک پی ٹی ایس بھی چلتی تھی. پی ٹی ایس جو تھی وہ یہاں سے لے کر ریلوے اسٹیشن تک جاتی تھی. تقریباً جو باؤ ٹرین چلتی تھی صبح، جس طرح وہ لوگوں کو، ملازموں کو سیالکوٹ سے چلتی تھی اور راستے سے اٹھاتی جاتی تھی اور وہ ریلوے اسٹیشن پہنچاتی تھی 8 ساڑھے 8. ایک یہاں سے بڑی اہم بس چلا کرتی تھی، وہ تھی نذیر علی اینڈ سنس. نذیر علی اینڈ سنس کی بسیں ہر 15 منٹ کے بعد لاہور کے لیے چلتی تھیں. اور یہ اڈا وہ تھا چھوٹا سا، لیکن یہ کافی مصروف رہتا تھا. کافی یہاں پر اس وقت کے مطابق کافی یہاں پر رش ہوتا تھا. وزیر آباد کے لیے بھی اسی طرح ٹرانسپورٹ چلتی تھی اور سیالکوٹ کے لیے بھی یہیں سے. پھر وزیر آباد کے لیے ٹرین بھی تھی. لوگ تب ٹرین میں بھی سفر کرتے تھے، آج کی طرح ٹرین میں انہیں کوئی خوف نہیں تھا. اچھا، ابھی جب ہم اڈوں کی بات کر رہے ہیں تو گوندلاں والے اڈے سے تھوڑا سا نیچے گوندلاں روٹ پر ایک لیفٹ سائڈ پر ایک چھوٹا سا اڈا تھا. اس کا نام تھا حافظ آباد کوآپریٹو سوسائٹی. ان کے پاس 2 بسیں تھیں اور وہ گجرانوالہ سے حافظ آباد چلتی تھیں. ایک بس حافظ آباد سے آتی تھی، ایک یہاں سے گجرانوالہ سے جاتی تھی، اور یہ دن میں چکر کاٹتی رہتی تھیں. سواریاں زیادہ ہوتی تھیں، بسیں کم تھیں. سو کیا ہونا کہ لوگوں نے، اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ٹکٹ نہیں مل سکتی، سو انہوں نے ٹانگوں میں چلے جانا. تب ٹانگوں میں بھی سفر ہوتا تھا. لوگ قلعہ دیدار سنگھ، لوکھر، اسی طرح ہی ڈسکا اور اسی طرح گکھڑ سے آگے تک لوگ ٹانگوں میں بھی چلے جاتے تھے. اچھا، ہم واپس آتے ہیں ہمالیہ ٹرانسپورٹ پر. ہمالیہ ٹرانسپورٹ سے تھوڑا ہم آگے جائیں تو لیفٹ سائڈ پر ایک کڑکی سی آج بھی موجود ہے، ایک چھوٹا سا پھاٹکی سی. اس کے آگے تب پارٹیشن سے پہلے بھی اور پارٹیشن کے بعد بھی ایک چھوٹا سا مے خانہ تھا، ایک بار، جہاں لوگ شام کو آتے تھے، بیٹھتے تھے، ایک آدھ گلاس پینا، گپ لگانی اور پھر چلے جانا. چند ایک ایسے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی، ابھی وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، جو وہاں بیٹھتے رہے ہیں تقسیم کے بعد. سو اس شہر میں آج جو بڑا ہی یہ شہر ہے بڑا ہی ریجڈ ہو گیا ہے. یہاں پر اتنی ریجڈٹی نہیں تھی. یہاں سے تھوڑا آگے چلیں تو یہ ہماری رنگ روڈ جو ہے وہ چلتی جائے گی. ٹھاکر سنگھ والا گیٹ آ گیا. اچھا، آج اس کی پوزیشن یہ ہے، یہ ابھی سارے شہر کے گرد چکر کاٹ کر حافظ آباد روڈ سے گھنٹہ گھر کے آگے یہ حافظ آباد روڈ کے ساتھ ملتی ہے، اور پھر وہ وہاں سے چکر کاٹتے ہوئے یہ جی ٹی روڈ پر ایمن آبادی دروازے پر آ جاتی ہے. ابھی حافظ آباد روڈ سے یہ ایکچولی نہیں ملتی. حافظ آباد روڈ اس میں امیلگمیٹ ہوئی ہے. حافظ آباد روڈ جب وہ بنی تو یہ پہلے سے وہاں پر موجود تھی، اور وہ اس کے ساتھ چنانچہ وہ حافظ آباد روڈ بھی کہلائی اور یہ رنگ روڈ بھی کہلاتی ہے. اچھا، ابھی آج وہاں پر حالت یہ ہے کہ
میں آج سے پھر ایک دفعہ پیچھے جاؤں، یہ سڑک خالی ہوتی تھی، آمد و رفت بڑی تسلی سے ہوتی تھی، آپ سائیکل پر ہیں، آپ پیدل ہیں، آپ ٹانگے میں چل رہے ہیں، آپ کو آنے جانے میں کوئی دشواری نہیں تھی، اور یہ سڑک خاصی کھلی بھی تھی۔ یہ وہی سڑک ہے، آج یہ سڑک تنگ ہو گئی ہے، وہاں پر لوڈرز چل رہے ہیں، وہاں پر خچر گاڑیاں چل رہی ہیں، وہاں پر کیا کچھ نہیں چل رہا، پیچھے سریے لدے ہوئے ہیں جو کہ سڑک پر گھسٹ رہے ہیں، واٹر کولرز کے اسپیئر پارٹس ہیں، واشنگ مشینز کے اسپیئر پارٹس ہیں، کچھ فنشڈ پروڈکٹس ہیں، یعنی جو بھی کاٹیج انڈسٹری کا جو بھی سامان ہے وہ کسی نہ کسی طرح پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے، کدھر جاتا ہے، لیکن وہ اس سڑک پر اٹکا ہوتا ہے، اور اگر آپ جلدی میں ہیں تو شاید آپ کو کوئی اور راستہ لینا پڑے۔ بعض اوقات پولیس آ جاتی ہے، اور ایک طرف اس کے دیگاں والا بازار ہے، ایک طرف وہ بازار ہے جہاں پر مشینری کے پارٹس ملتے ہیں۔ بعض اوقات جب ٹریفک رکتی ہے تو ان بازاروں میں بھی وہ ڈکا لگ جاتا ہے، وہاں سے بھی ٹریفک نہیں جا سکتا، چنانچہ یہ ایک بہت بڑا ٹریفک ہیزرڈ تو میں کہوں گا، یہ ایک چوک پوائنٹ بن جاتا ہے، یہاں سے ٹریفک کا نکلنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک سرکولر روڈ جو ایک اہم اس شہر کا ایک اہم حصہ تھا، ایک تاریخی حصہ ہے، آج بھی موجود ہے، لیکن آج یہ رش کی وجہ سے، اور یہ رش ہونا قدرتی بات ہے، آبادی بڑھ گئی۔ جب یہ سرکولر روڈ بنی تھی تب انہوں نے اتنا کچھ نہیں سوچا ہوگا کہ اتنی آبادی بڑھے گی، اتنے ٹرانسپورٹ ہو جائے گی، اتنے کاروبار بڑھ جائیں گے، اور اتنا یہاں پر رش ہو جائے گا۔ یہاں پر پھنسا ہوا آدمی سارا دن ہی ضائع کر دیتا ہے۔ سو یہاں سے گزرنے کے لیے جمعہ سب سے بہتر جگہ ہے، دن ہے، کیونکہ جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، اور لوگ جو کاروبار بند ہوتے ہیں، دکانیں بند ہوتی ہیں، اور یہ سڑک کھلی ہوتی ہے۔ سو خواتین و حضرات، آج ہم نے سرکولر روڈ کے بارے میں بات کی، کل کسی اور نئے چیز کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو، تو اس کو لائک کیجیے گا، اس کو شیئر کیجیے گا، آج ایک شیئر ہوئی تھی، اور اس کو لازماً اس کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک خواتین و حضرات، آپ خیریت سے اور سلامتی سے رہیں۔ خدا حافظ۔